नावल चलो जाने दो। राइटर सुमेरा हमीद। बड़े हॉलनुमा लाउंज में वो 7 अफराद आतिशदान के करीब बैठे थे। ये इस घर का सबसे बड़ा, गर्म और आराइशी हिस्सा था। आतिशदान के करीब ही एक खाने की मेज, दूसरी तरफ काउच और सामने टीवी, और आतिशदान के ऐन सामने कारपेट पर फ्लोर कुशन पर आड़े तिरछे लेटे बैठे वो सब गप्पे लगा रहे थे। कुछ ही देर पहले मुआज ने लड़कियों के नाना करने के बावजूद टीवी बंद कर दिया था। उसका ख्याल था कि इस माहौल को साइंसी हालात से दूर ही रखना चाहिए। शायद वो विक्टोरियन सर्दियां एंजॉय करना चाहता था। वो आतिशदान को तकरीबन 10 बार तारीफी कलमात से नवाज चुका था। मुआज भाई, जाते हुए आतिशदान अपने साथ ले जाइएगा, जरार ने भरपूर संजीदगी से कहा। सोच रहा हूँ कराची वाले घर में बनवा ही लूँ। मुआज जरार से ज्यादा संजीदा था। इसे जलाएंगे कब? नमल हैरान हुई। जब मौसम बदलेगा। मौसम कब बदलेगा? एक इंग्लिश अखबार के मुताबिक दुनिया के मौसम खतरनाक हद तक तब्दीली का शिकार हैं और तेजी से बदल रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ कि किसी भी दिन मौसम तेजी से बदल सकता है और कराची में बर्फबारी हो सकती है। आप संजीदा हैं? हिरा हैरान हुई। बिल्कुल। उनके चेहरे के तासुरात भी संजीदा ही थे। चाहो तो वो अखबार पढ़ लो। ये एक दीवाने का सा संजीदापन है हिरा। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। शट अप। मुआज को न जाने क्यों गुस्सा आया। देख लेना ऐसा ही होगा। हम जिंदा होंगे ना तब। शामिल ने हाथ में मूंगफलियों को मसल कर मुआज के मुंह के करीब लाकर फूंक मारी और झट से मुंह खोलकर सारी मुंह में डाल ली। 1 माह पहले मुआज का दोस्त यहाँ से होकर गया था। सबज पहाड़ों के बर्फपोश पहाड़ों में ढलने के किस्से उसने ऐसे और इतने मजे ले लेकर सुनाए कि मुआज से रहा ना गया। लाहौर से खालाजाद शामिल और अफान को, मामूजाद जरार, हिरा और नमल को, और पिंडी से मदीहा को, जो उसकी सबसे छोटी खाला की 15 साला बेटी थी, अपने साथ मिला लिया। सोचो यार, कितने पागल नहीं हैं हम। मैं 26 साल का होने वाला हूँ और अब यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मैं आपसे कम पागल हूँ। जरार ने दांत निकाले। जब से वो मरी आया था, या उसके दांत बच रहे थे या निकल रहे थे। तुम्हें लाया कौन है यहाँ? तुम्हारे अब्बा ने तो पूरे 2 घंटे का लेक्चर दिया था कि जनवरी में मत जाओ। अब्बा लोगों का यही काम होता है। छोड़िए उन्हें, मेरा बताएं, क्या मैंने कुछ कहा? उफ की। तुमने क्यों उफ करना था? जेब तो मेरी खाली हो रही है। तो अकेले आ जाते। ये एहसान वहसान मत जताएं प्लीज। 18 साल के बच्चे की जेब में कितने पैसे होंगे भला? 18 साल के बच्चे की जेब में आईफोन हो सकता है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं। मैं फ्री में नहीं आई, रहाइश मेरी तरफ से है। मदीहा ने पिस्ता निकालकर छिलका जरार की तरफ फेंका। वाह मदीहा, क्या गप मारी है। माहौल को गरमा दिया है। शामिल और अफान, जरा खिड़कियां तो खोल दो। क्यों क्यों? मदीहा चिढ़ गई। पहले तुम्हारे पापा को लंबी तमहीद के बाद मैंने ये बात याद दिलाई कि उनके भाई और तुम्हारे चचा का एक अदद घर है न्यू मरी में, जिसे तुम्हारे चचा रेस्ट हाउस कहते फिरते थे। एक लंबी हूं के बाद, जिसमें नागवारी शामिल थी, तुम्हारे पापा को ये रेस्ट हाउस याद आया, और तुम्हारे चचा, जो इशा के बाद मोबाइल ऑफ कर देते हैं, बामुश्किल तमाम इनके घर के 4 अफराद से राब्ता करके उनका मोबाइल ऑन करवाया। तो आप उन चारों में से किसी एक को कहते ना कि चचा जान से बात करवा दें। जरार मदीहा के चचा से मुतल्लिक गुफ्तगू हमेशा बहुत इंजॉय करता था। इन चारों में से कोई भी अपना मोबाइल अपने पापा को ज़रूरतन भी देने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुआज ने एक आंख दबाकर जरार को वजाहत दी। मिल तो गया ना फ्री में रेस्ट हाउस? मदीहा इतरा कर बोली। हाँ मिल गया। एक लंबी हिदायत, ज़रूरियात, एहतियातियात, अमकानात तमकानात। जरार ने रुक कर सांस लिया और फजूलियात की लिस्ट सुनने के बाद। मदीहा के अलावा सब दिल खोलकर हंसे। जरार बिला वजह देर तक हंसता रहा। रेस्ट हाउस कदरे निशेब में था। पहले एक ढलान पतली सड़क, फिर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियां, फिर कच्चा पक्का रास्ता, फिर 6 अदद सीढ़ियां, फिर कच्चा पक्का रास्ता, और किनारे पर मजीद 10 कदम सीढ़ियां। उतर कर 3 कमरों का ये नीली छत वाला रेस्ट हाउस। ऊपर सड़क से तो रेस्ट हाउस नजर भी नहीं आता था। गाड़ी पार्क करके अपना सामान बाहर निकालकर सबसे पहले जरार ने सड़क से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद बर्फ पर अपना पहला कदम रखा, जैसे चांद पर नील ने रखा होगा। ये इन सब का पहला मुश्तरका टूर था किसी भी पहाड़ी और बर्फानी इलाके में। आसपास बिखरी बर्फ को उन सब ने बेयकीनी से देखा। पेंडू, नमल जेरे लब बुड़बुड़ाई।
कौन सा रास्ता और कैसी सीढ़ियां? रेस्ट हाउस तक का सारा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। गिरते पड़ते मुआज अंदर से जब्बार को बुलाकर लाया, जो अपने साथ कुदाल और एक पतला डंडा लेता आया। कुदाल से उसने सीढ़ियों को सीढ़ियों की शक्ल देने की कोशिश की। बर्फ बुरी तरह जम चुकी थी। बमुश्किल 2 कदम की एक लंबी लाइन वो सड़क से घर तक बना सका। लड़के गिरते पड़ते सामान शिफ्ट करने लगे। लड़कियां लॉन्ग शूज और लॉन्ग कोट संभालती जब्बार का सहारा लिए बार बार घर तक जाने लगी, और जाते जाते 3-4 बार मजे से फिसली। फिल्मों में तो हीरोइन मजे से डांस करती रहती है बर्फ पर, हम क्यों बार बार फिसल रहे हैं? नमल ने गिरकर उठते हुए कहा। ये पाकिस्तान की बर्फ है, शायद इसलिए, और वो यूरोप की होती है। हिरा ने हमेशा की तरह ज्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दिया। एक तो हर अच्छी चीज यूरोप में ही है। नमल कदम जमा जमा कर चल रही थी। हर बार उनके फिसल जाने पर जब्बार मज़ाक़ खेज अंदाज से हंसने लगता। वो घर का कुल वक्ती मुलाजिम था। रात को उसके खर्राटे सुनकर शामिल और नमल ये समझे कि शेर बाहर खड़ा धाड़ रहा है। उसकी हंसी और खर्राटे एक जैसा ही रिदम रखते थे। बर्फ पर ऐसे चलता था जैसे बंदर की तरह छलांगे लगा रहा हो। मास के नजदीक वो एक बर्फानी बदरूह थी, जो खास बर्फानी इलाकों में ही पाई जा सकती है। पता ही नहीं चला 1 हफ्ता गुजर गया। अफान कम बोलता और सबसे ज्यादा मजे करता था। हफ्ता गुजर जाने का दुख उसे ही ज्यादा था। माज, जरार और शामिल का बस नहीं चल रहा था कि आतिशदान में ही घुस के बैठ जाएं। कराची के रहायशी तो बावले ही हो जाते हैं यहाँ आकर। मदीहा ने मुआज से अपना बदला लिया। पिंडी के रिहायशियों को ये मौका भी नहीं मिलता। 15 साल हो गए तुम्हें पिंडी में रहते, और बर्फ के गोले बना बना कर ऐसे उछाल रही थी जैसे हर सीजन यहाँ आती हो। मुआज भी चुप नहीं रहा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वो अदा से बोली, यहाँ तुम सीएसएस की तैयारी करने आई हो ना? इस बार वापसी कब है? हिरा के सवाल पर अफान ने उसे कुछ ज्यादा ही गुस्से से घूर कर देखा। खबरदार जो किसी ने वापसी का नाम लिया। मुआज ने उंगली उठाकर सबकी तरफ बाकायदा लहराकर कहा, ताकि सब देख लें अच्छी तरह। उन घरों से फोन आए तो कहो आवाज नहीं आ रही, ज्यादा आए तो फोन बंद कर दो। बंद फोन भी बजने लगे तो फोन उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। वो सब खुद तो कभी तुम्हें यहाँ लाए नहीं। अब बच्चे खुद आ गए हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी कब तक? शामिल, जो काफी देर से मूंगफली निकाल निकाल कर जमा कर रहा था, एक साथ ही सारी मुंह में डालकर फंसी फंसी आवाज में बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? नहीं ना, आराम से रहो। सुबह उठो, बाहर निकलो, बर्फ पर फिसलो, गोले बनाओ, शेर हाथी ऊंट बनाओ, आइस कैंडी खाओ, इधर उधर गुम हो जाओ, और रात को इस प्यारे से आतिशदान के पास आकर बैठ जाओ और गप्पे लगाओ। बाद में देखेंगे कब जाना है वापस। मैंने तो मोबाइल ऑफ कर दिया है 2 दिन से। मुझे नहीं चाहिए सुकून में खलल। खलल से आपका मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं? जरार ने संजीदगी से पूछा। मुआज ने सिर्फ घूरने पर इत्तेफाक किया। लगता है कोकाफ में आ गए हैं। कोकाफ में बर्फ होती है? हिरा का साइंसी सवाल। नहीं, जिन और परियां होती हैं। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। पापा ने सिर्फ चंद दिनों के लिए इजाजत दी थी। हिरा फिर से परेशान हो गई। पापा का फोन आए तो कह देना बर्फ का तोदा गिरने की वजह से रास्ते बंद हैं। हम रेस्ट हाउस में कैद हैं। रास्ते खुलते ही आ जाएंगे। मुआज ने मुकम्मल संजीदगी से मशवरा दिया। मैं पापा से झूठ नहीं बोलती। जो जो झूठ नहीं बोलता वो अपना सामान तैयार कर ले। सुबह घर वालों से जाकर सच बोल देना। इंतजाम कर दूंगा तुम सबके जाने का। मुआज ने चिढ़कर कहा। यहाँ बर्फ के तोदे गिरते हैं। मदीहा परेशान हो गई। बर्फ है तो यकीनन गिरते ही होंगे। जबार से पूछ लेते हैं। मुआज कुछ सोचते हुए बोला, रहने दे प्लीज। इस तरह हंसता है जैसे हमारा मजाक उड़ा रहा हो। वो मजाक नहीं उड़ाता नमल, वो बस हर बात को एंजॉय करता है। मुआज ने जबार का दिफा किया। ये जो छत पर इतनी सारी बर्फ गिरी है, अगर छत गिर गई तो? मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी नानी के घर एबटाबाद हर साल किसी न किसी की छत गिर जाती है बर्फ की वजह से। जब्बार ने आंखें घुमा घुमा कर बताया। अच्छा। मुआज सोचने लगा, ये घर तो 2 मंजिला है। अगर छत गिरी तो ऊपर वाली मंजिल की गिरेगी। मुआज ने सबको तसल्ली दी। और यह हर मौके पर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास कोई ना कोई बुरी कहानी ही होती है सुनाने के लिए। इतने सारे दोस्त हैं कि हर जगह किसी न किसी की नानी दादी मौजूद है कहानियां सुनाने के लिए। रात का खाना खाने से पहले वो सब बाहर का एक और चक्कर लगाए थे। न्यू मरी, कश्मीर पॉइंट, माल रोड पर वो एक बार जाकर बार बार जा रहे थे। सब कुछ उनके लिए नया था और वो सब भरपूर इंजॉय कर रहे थे।
وہ ہر بار نئی سے نئی چیز دریافت کر لیتے، برف سے ڈھکے چھوٹے بڑے گھر، دھند میں لپٹے پہاڑ اور درختوں اور برف سے ڈھکے رہائشی گھر، پتلی گول سڑکیں کبھی نیچے تو کبھی اوپر، ایک دم سیدھی اور اچانک سے تنگ اور پتلی۔ اس دن وہ سب دریائے نیلم گئے، دوپہر کا کھانا وہیں کھایا اور رات کا کھانا کھانے سر شام ہی مین مال پر آ گئے۔ جرار اور معاذ کا مشترکہ خیال تھا کہ مال روڈ سے بہتر جگہ تفریح کے لیے کوئی اور نہیں۔ السلام علیکم لالا جی، جرار نے دور سے ہی ہاتھ سر تک لے جا کر ہانک لگائی۔ پورے پاگل لگتے ہو۔ مدیحہ کو اس کی یہ حرکت بری لگتی تھی۔ سلام کرنا پاگل پن ہے؟ وہ حیران ہوا۔ مسخرے لگتے ہو پورے۔ دیکھو، وہ خان صاحب بھی ہنس رہے ہیں۔ ہاں تو، میں آیا ہی دنیا میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوں۔ موسم ابر آلود تھا، ایسا لگ رہا تھا ہر چیز دھواں چھوڑ رہی ہے۔ ایک ایک دو دو کمروں پر مشتمل ہوٹلوں کے باہر کاؤنٹرز پر پکتے کھانوں میں، خاص کر تکے کبابوں اور سبزی کی خوشبوئیں بہت دلفریب محسوس ہو رہی تھی۔ ابر آلود گہری شام کی دھندلاتی روشنیاں اور بے فکر لوگوں کی بے فکر چہل قدمی اس شام کا حسن تھی۔ معاذ نے سب کو بڑی بڑی آئس کینڈی لے کر دی۔ واہ، کینڈی کھاتے کھاتے ہر 2 منٹ بعد معاذ کے منہ سے نکلتا۔ مال پر چلتے چلتے لوگوں کا رش انتہا تک بڑھ گیا۔ ہوٹلوں کے ایجنٹ ہر نئے آنے والے کے پیچھے بھاگتے، ہاتھ پکڑ کر اس طرف گھسیٹتے بھی۔ تمہارے ابا تو کہہ رہے تھے اس موسم میں پاگل ہی نکلتے ہیں۔ معاذ نے ہیرا اور مدیحہ کو مخاطب کیا۔ یہ ہزاروں پاگل ہیں کیا؟ یہ ہزاروں لوگ نہیں، ان کے ابا۔ شامل نے اپنا فرض سمجھا اس بات کا جواب دینا۔ شٹ اپ، مدیحہ سے پہلے ہیرا چلائی۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کے گروپس تھے۔ اس موسم میں بوڑھے تو خیر کیا نکلتے، کپلز کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ زیادہ تر کا تعلق مری، پنڈی، اسلام آباد اور قریب ہی کے دوسرے علاقوں سے تھا۔ ایلیٹ کلاس زیادہ نظر آ رہی تھی۔ لڑکوں کا ایک گروپ ان ٹرالیوں کو جو وہاں آنے والوں کو سامان، بچوں یا ضعیف افراد کو کرائے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، غلط استعمال کر رہے تھے۔ ایک بیٹھتا ایک گھسیٹتا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مال پر یہی تماشا کر رہے تھے۔ ساتھ بےہودہ ہو ہا ہا الگ سے چلنے پھرنے والے بری طرح بیزار تھے ان کے اس بے ڈھنگے شوق سے۔ مال سے زیر زمین مارکیٹ کی ایک دکان سے چپلی کباب اور دوسری دکان سے کڑاہی کھا کر وہ شاپنگ کے ارادے سے ادھر ادھر دکانوں کا جائزہ لینے لگے۔ معاذ پہلے ہی کہہ چکا تھا، جو فارغ ہوتا جائے گاڑی کے پاس آتا جائے۔ گاڑی وہاں سے کافی دور پارک تھی۔ معاذ جہاں تک سہولت سے ڈرائیونگ کر سکتا تھا وہ وہاں تک کر کے گاڑی پارک کر دیتا تھا۔ ان گول گول بل کھاتی سڑکوں پر وہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ ہیرا ایک دکان میں کافی دیر سے کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کرتا لے یا جیولری۔ وہ چاہتی تھی اپنی دوست کے لیے ایک جیسی ہی چیزیں لے لے۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ مال پر افراتفری سی شروع ہو گئی تھی۔ ہیرا نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ پہلی برف باری انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں دیکھی تھی اور دل کھول کر مزہ کیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ چیک کیا، اس کے پاس پیسے کم تھے۔ کچھ دیر پہلے نمل اس کے ساتھ ہی اس دکان پر مختلف چیزیں چیک کر رہی تھی، اب وہ غائب تھی۔ باہر نکل کر اس نے ایک دو دکانوں میں جھانک کر مدیحہ کو دیکھا، مگر نہ وہاں مدیحہ تھی نہ ہی کوئی اور۔ گروپ کی صورت میں تو انہوں نے پہلے بھی کبھی شاپنگ نہیں کی تھی، کوئی کہیں ہوتا کوئی کہیں۔ بیٹا، آپ مال کے ہی کسی ہوٹل میں رہائش پذیر ہو؟ وہ کرتوں والی دکان پر واپس آئی کہ ایک دو ہی خرید لے۔ جب کام کرتے بزرگوار نے پوچھا، نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ مال پر برف باری کا ہلہ گلہ انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد سے آئی ہو تو جلدی نکل جاؤ، برف باری میں سڑک پر پھسلن کی وجہ سے روڈ بند ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام آباد کے لیے نفی میں سر ہلاتی اگلی بات سنتے ہی وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ باہر بھی افراتفری کا ہی عالم تھا۔ اس کا فون بھی بج رہا تھا، لیکن تیزی سے قدم جما جما کر چلتے ہوئے وہ بیگ میں سے فون نہیں نکال سکتی تھی۔ مال پر گاڑیوں کی لمبی لائن اسے نظر آ گئی، گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کا شور۔ اچانک یہ منظر کچھ کا کچھ ہو گیا۔ گاڑیوں کے درمیان سے وہ بمشکل آگے بڑھنے لگی۔ کہاں ہو، جلدی آؤ، مسلسل بجتے فون کو اس نے ایک جگہ رک کر سنا۔ آ رہی ہوں، کہہ کر وہ تیزی سے چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مال کی مین سڑک اس نے عبور کر لی تھی۔ اب بل کھاتی گول نیو مری کی طرف جانے والی سڑک، جس کے ایک طرف پہاڑ تھا، درمیان میں چھوٹی سی سڑک اور دوسری طرف کھائیاں، اور سڑک کے انتہائی کنارے پر برف تھی۔ وہ چلتی کہاں؟ برف کے اوپر۔ جیسے تیسے کر کے وہ کنارے کنارے چلنے لگی۔ گاڑیوں میں بیٹھے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چلنے والوں میں سے وہ اکیلی ہی لڑکی تھی جو جلدی میں بھی تھی، بکھلائی ہوئی بھی تھی اور پریشان بھی۔
जल्दी आओ हिरा, माज की चौथी बार कॉल आई। सब आ चुके हैं, एक तुम ही नहीं आई। कहाँ हो तुम? फौजी हमें यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कह रहे हैं। वो रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। मैं गाड़ी आगे लेकर जा रहा हूँ, तुम जरा तेज तेज चलो। वो तेज कहाँ से चलती, 2 बार फिसल चुकी थी, गाड़ियां आगे पीछे फंसी खड़ी थी। लगता था अब हर शख्स को जाने की जल्दी है। हल्की हल्की बर्फबारी जारी थी। रुकी हुई ट्रैफिक में कभी कभी ब्रायनाम हरकत पैदा हो जाती। शायद रास्ता आगे से जैम था। फिर उनमें थोड़ी सी ज्यादा हरकत नजर आने लगी और गाड़ियां आगे पीछे तेजी से हरकत करने लगी। अब तो वो सड़क पर पांव भी नहीं रख सकती थी। नाचार वो बर्फ के ढेर पर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद और वो फिर थोड़ा बहुत जितना रास्ता मिल रहा था चलने लगी। अजीब मुश्किल थी। बैग में रखा फोन बार बार बज रहा था। अंधेरा गहरा हो रहा था। उसे डर था कि वो जरूर उलझ कर पीछे जा गिरेगी। वो ऐसी खतरनाक खाइयां नहीं थी, फिर भी गिरने का खौफ अलग था। अचानक एक जोरदार धमाका सा हुआ और वो खौफ से बुरी तरह गिर पड़ी। बर्फ के ढेर में शायद कोई ठोस चीज दबी हुई थी, जो उसकी कमर पर बुरी तरह लगी। उठकर संभलने पर दर्द की एक तेज लहर उसकी कमर में उठी। धमाके की आवाज से औसान अलग खता थे। गाड़ियों में से लोग निकल निकल कर सामने की तरफ देख रहे थे। हिरा, तुम ठीक हो? मास की घबराई हुई आवाज उसे फोन पर सुनाई दी। वो रोने लगी और वो घबरा गया। 2 गाड़ियां उलट गई हैं क्या? वो दर्द भूल कर चिल्लाई। हाँ, तुम तो हादसे वाली जगह के पास नहीं हो ना? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं मालूम, मैं बर्फ पर बैठी हूँ, मैं गिर भी गई। कमर में दर्द है बहुत, आगे जाने का रास्ता नहीं है। आप कहाँ हैं? लगता है तुम उस जगह से काफी दूर हो जहाँ गाड़ियां उल्टी हैं। तुम वहीं बैठी रहो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने बाकी सबको रेस्ट हाउस भेज दिया है। मैं अकेला यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वहीं बैठे बैठे उसे काफी देर हो गई। अफरा तफरी में मजीद इजाफा हो गया। रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। वो लोग मुस्तैदी से इधर उधर मसरूफ हो गए। वो लोगों को गाड़ियों में पुरसुकून बैठने के लिए कह रहे थे। पैदल और गाड़ियों दोनों के लिए आगे जाना नामुमकिन था। मैडम, आप ठीक हैं? एक फौजी उसके पास आया। नहीं, उसने रोनी सूरत लिए कहा। मैं गिर गई हूँ और मुझे वहां जाना है। उसने हाथ से ब्लॉक सड़क की तरफ इशारा किया। मेरी फैमिली वहां है और मैं यहाँ अकेली हूँ। फौजी ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। वहां 2 गाड़ियां उलट चुकी हैं। जब तक क्रेन नहीं आती सड़क क्लियर नहीं होगी। कब आएगी क्रेन? उसे लगा यही कोई 15-20 मिनट तक आ जाएगी। कल तक शायद ही ये सड़क क्लियर हो। कल तक? वो चिल्लाई। जल्दी से माज को फोन किया, सारी सूरत हाल बताई। माज उल्टा खुद परेशान हो गया। फौजी लोगों को गाड़ियों में से निकलने का कह रहे थे। लोग गाड़ियों में हीटर ऑन किए बैठे थे। पेट्रोल खत्म होते ही हीटर बंद हो जाते और उनकी गाड़ियां बिना पेट्रोल के वहीं बंद खड़ी रहती। वो बार बार उन्हें यही समझा रहे थे, गाड़ियों में लॉक रहने से उन पर गलूदगी तारी होने का खतरा था। हीटर बंद होते ही नींद में उनके साथ कुछ भी हो सकता था, खासकर छोटे बच्चों के साथ। लोग गाड़ियां लॉक करके माल रोड के होटल्स की तरफ भागे। हस्बे मामूल माल के होटल्स ऐसे ही किसी वाकये के इंतजार में थे। उन्होंने मौका देखते ही किराए 5-6 गुना बढ़ा दिए। वो टूटे फूटे कमरे जिनके किराए सर्दियों में 400-500 से ज्यादा नहीं होते थे, अब 7-8 हजार हो गए थे। लोकल वैगनों और टैक्सियों में बैठे लोग ज्यादा परेशान थे। बेटा, आप ठीक हैं? वो सर्दी से कांप रही थी और कमर का दर्द अलग। नहीं, उसने साफ कहा। उसके होंठ नीले हो गए थे और रोने से आंखें सुर्ख। इधर आए मेरे साथ। वो उनके पीछे पीछे चलती एक फौजी जीप तक आई। यहाँ बैठिए। वहाँ 3-4 खवातीन पहले से ही मौजूद थी और गर्म दूध पी रही थी। एक कप हिरा को भी दिया। आपका नाम क्या है बेटा? हिरा। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। हिरा बेटा, परेशान मत हो, मैं डॉक्टर खावर हूँ। मेरी कमर में दर्द है, मैं गिर गई थी और ठंड की वजह से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होगा। मैं आपको पेन किलर नहीं दे सकता जब तक अच्छी तरह से चेकअप ना हो जाए। आपकी फैमिली? उसने सर से ब्लॉक सड़क की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ अकेली हूँ, इस तरफ। यही वो लोग। वो समझ गए। परेशान मत हो बेटा, एक तो बच्चे, आप लोग किसी की बात नहीं सुनते। कब से अलर्ट दे रहे थे कि इस मौसम में घरों में रहें। मैं लाहौर से आई हूँ। बेटा, रात तक तो ये रास्ता क्लियर नहीं होगा। आप अकेली हो, होटल भी नहीं जा सकती। मेरा घर यहाँ से कुछ दूर है। ये 5 लोग मेरे साथ जा रहे हैं, आप भी चलें। यहाँ मुझे सब जानते हैं। करीब ही मेरा अस्पताल है, आप अपनी फैमिली से पूछ लें। उसका थोड़ा बहुत चलता दिमाग भी माफ हो चुका था। अगर मुआज वगैरह कुछ ना कर सके तो वो क्या करेगी? उसने मुआज को फोन किया, सारी सूरत हाल बताई।
پھر معاذ کی ڈاکٹر خاور سے بات کروائی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ ان کے ساتھ، معاذ نے 5 منٹ اسے ہولڈ کروانے کے بعد کہا۔ میں نے یہاں کھڑے فوجیوں سے ان کے بارے میں پوچھا ہے، سب جانتے ہیں انہیں، وہ قابل اطمینان ہیں۔ تم جاؤ ان کے ساتھ، میرا تمہارے پاس آنا ناممکن ہے۔ میں انہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر خاور نے ان 5 افراد کی طرف اشارہ کر کے ایک فوجی افسر کو بتایا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ڈاکٹر خاور کے گھر پہنچے۔ کھانا کھلا کر ان کی ملازمہ جنت، ہیرا اور ایک دوسری عورت کو ایک کمرے میں لے آئی۔ باقی لوگ ہال میں لگے بستر پر پہلے ہی ڈھیر ہو چکے تھے۔ بیڈ پر گرتے ہی وہ سو گئی۔ اس کی کمر بہت دکھ رہی تھی۔ گرمائش ملتے ہی درد کم ہونے لگی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر واش روم تک ہی چلی جاتی۔ وہ اتنی گہری نیند سوئی جیسے اپنے بیڈ روم میں ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ گھر میں بہت سے افراد کی موجودگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ کچن میں آ گئی۔ گھر بہت بڑا، کھلا اور کشادہ تھا۔ آتش دان بہت بڑا اور قدیم طرز کا تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف کچن، دوسری طرف ہال نما کشادہ کمرہ تھا۔ ہال کے ساتھ ہی آگے پیچھے 2 کمرے بنے تھے، جن میں سے ایک میں وہ سوئی تھی۔ یہ لے آپ ناشتہ کریں۔ اس کے کچن میں آتے ہی جنت نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سنکے ہوئے ٹوسٹ، آملیٹ اور جیم تھا۔ چائے پیو گی یا کافی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سارا کچن الٹا پلٹا تھا۔ استعمال شدہ برتنوں کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ جنت تیزی سے کام سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنت کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھک چکی ہے۔ میں ناشتہ کر کے مدد کرواتی ہوں، اس نے پیشکش کی۔ شکریہ بی بی۔ وہ ساتھ والی ایک کرسی پر ڈھہ گئی۔ 25 لوگوں کو ناشتہ کروایا ہے۔ اور لوگ آئے تھے رات؟ وہ حیران ہوئی۔ لڑکے تھے کافی سارے، ناشتہ کر کے چلے گئے۔ لاؤنج میں سوئے تھے رات کو۔ راستہ کھل گیا؟ ہیرا خوش ہوئی۔ نہیں ابھی نہیں، باہر نکل کر تو دیکھیں کتنی برف باری ہو رہی ہے۔ اچھا، مقامی لوگ جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ سڑک کے اوپر پہاڑی پر میری بہن کا گھر ہے۔ کچھ لوگ وہاں اس کے گھر میں بھی ہیں۔ پچھلی بار ایک نومولود ٹھنڈ سے مر گیا تھا، ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اوہ، ہیرا کو دکھ ہوا۔ جنت سانس لینے کے بعد پھر سے کچن سمیٹنے لگی۔ ہیرا نے بھی اٹھ کر اس کی مدد کروائی۔ اپنے گھر میں اس نے کبھی بیڈ کور تک ٹھیک نہیں کیا تھا، لیکن جنت کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ دوسروں کے لیے بے لوث خدمت کرنا کتنا اہم ہے۔ ہیرا اسے متاثر ہوئی تھی۔ جنت کے ساتھ ہی مل کر اس نے سارا گھر صاف کیا۔ رات کو اس کے ساتھ آنے والی عورتیں ہال میں موجود تھیں۔ ہال باقی گھر کی نسبت زیادہ گرم تھا۔ دوپہر کا کھانا ہیرا نے جنت کے ساتھ مل کر بنوایا بھی اور سب کو کھلایا بھی۔ بی بی میں سونے لگی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ میں بی بی نہیں ہوں، میرا نام ہیرا ہے، ہیرا نے نرمی سے کہا۔ اچھا ہیرا بی بی، چاہے تو ہال میں آ جائیں یا اسی کمرے میں چلی جائیں۔ وہ اس کے یوں ہیرا بی بی کہنے پر مسکرانے لگی۔ نمل، معاذ وغیرہ سے تفصیلی بات کرنے کے بعد وہ فریش ہو گئی۔ کمر کا درد بھی ٹھیک تھا۔ کمرے کا بیرونی دروازہ کھول کر وہ گھر کے پچھلی طرف آ گئی۔ باہر میں یقیناً یہ گھر کے لان کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا۔ برف سے ڈھکا لان بہت بڑا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر ہیرا نے ایک لمبی سانس لی۔ برف پر قدم جما جما کر چلنے کے باوجود وہ 2 بار پھسل چکی تھی۔ جتنے دنوں سے وہ یہاں تھے وہ سب سے زیادہ پھسلی تھی۔ پہلے تو سب اسے اٹھا بھی لیتے تھے، پھر اس کے گرنے پر ہنستے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تیسری بار وہ پھسلی تو 10 فٹ تک پھسلتی ہی چلی گئی۔ وہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ خود کو پھسلنے سے روکنے کے لیے اس نے برف کو گرفت میں لینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی اور دھڑام سے ایک گڑھے میں جا گری۔ اتنے تکلیف دہ انداز میں گرنے پر اس کی اچھی خاصی چیخ نکل گئی۔ اس کا سانس بری طرح سے اکھڑا ہوا تھا۔ گر کر سنبھلتے ہی اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ برف سے بھرنے کے بعد گھڑا 8 فٹ گہرا تھا۔ اچھل کر اس نے گھڑے سے باہر دیکھنا چاہا مگر ناکام۔ کنارے کو پکڑ کر اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، وہ بھی ناکام۔ اس کی گرفت کناروں پر موجود برف پر جم ہی نہیں رہی تھی۔ ایک بار وہ گھڑے سے تقریباً آدھی اوپر آ چکی تھی کہ پھر نیچے۔ اسی لمحے اس نے کچھ فاصلے پر کسی کو دیکھا، شاید نظر کا دھوکہ تھا۔ پوری طرح دیکھنے سے پہلے ہی وہ دھڑام سے نیچے شاید دھند میں لپٹی کوئی چیز تھی۔ وہ دعا مانگنے لگی کہ وہ جنت ہی ہو۔ جنت، جنت، لیکن جنت نہیں آئی۔ 5ویں کوشش میں وہ پھر آدھی باہر نکل آئی۔ اس بار 2 عدد پاؤں اس کے باہر نکلتے ہاتھوں سے ٹھیک 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے نظر آئے۔ اس کے آدھا باہر نکلتے ہی وہ 2 فٹ اور دور ہو گئے کہ مبادا وہ انہیں ہی نہ پکڑ لے۔ جب وہ دوبارہ واپس گری تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس پر جو باہر تھا لیکن اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔
کوئی ہے؟ وہ چلائی۔ کون ہے باہر؟ ہیلپ! ہیلپ! وہ ایک ایک لفظ کو کھینچ کھینچ کر چلانے لگی۔ اس بار اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی ترک کر دی کیونکہ اس کا اس طرح باہر نکلنا ناممکن تھا۔ آخر تمہیں کتنی اور ہیلپ چاہیے؟ گھڑے کے کنارے ایک دم وہ لمبا تڑنگا شخص بھاپ اڑاتا مگ تھامے نمودار ہوا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا اور اس سے پہلے شاید وہ ہنستا بھی رہا تھا۔ ہیرا کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ بتاؤ اور کتنی مدد چاہیے؟ وہ کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جیسے سیف الملوک میں چھپی مچھلی تلاش کر رہا ہو۔ اس نے مگ سے گھونٹ بھرا۔ تم شہری لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ٹام کروز یا جیٹ لی؟ بہت پسند کرتے ہو ایڈونچر۔ ہیرا کو شہری لوگ پر حیرت ہوئی۔ تو کیا مری گاؤں ہے؟ چلو پھر نکلو یہاں سے۔ ٹام کروز بن کر لگاؤ چھلانگ اور ثابت کرو خود کو۔ 25ویں کوشش میں بھی تم یہاں سے نکل آئی تو میں چائے پینا چھوڑ دوں گا۔ چلو شاباش کرو کوشش۔ وہ اسے پچکارنے لگا اور ساتھ ہی اٹھ کر 2 قدم پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شٹ اپ! ہیرا اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی بس۔ شٹ اپ! اس نے حیرانی لیے اس کے ہی انداز میں اس کے الفاظ دہرائے اور ایسے ہی کنارے پر آ کر بیٹھ گیا جیسے اپنی ہنسی اور حیرت دبا رہا ہو۔ میں نے تمہیں گرایا ہے؟ میں نے کہا تھا گھر سے اس خراب موسم میں نکلو اور یہاں گھومنے چلی آؤ۔ نیوز چینل الرٹ دے دے کر تھک چکے ہیں لیکن شاید تمہیں اس برفانی موسم میں برفانی ریچھ کی طرح گشت کرنے کا جنون ہے، یا شو شو کرتے کلا بازیاں لگاتے پہاڑوں پر چھلانگیں لگانے کا شوق پورا کرنے آئی ہو۔ وہاں سے نکال کر پاپا تمہیں یہاں لائے مگر وہی تمہاری جٹلی ٹائپ کی روح تمہیں پھر گھر سے باہر لے آئی اور تم اس گھڑے میں آ گری۔ 2 بار پھسل کر سنبھلی مگر پھر بھی واک کرنے سے باز نہیں آئی۔ جب برف پر چل نہیں سکتی تو چلتی کیوں ہو؟ اگر میں تمہیں کھڑکی سے نہ دیکھ رہا ہوتا تو تم یہیں پڑے پڑے ٹھنڈ سے اکڑ جاتی اور تمہاری اکڑی ہوئی لاش ہی تمہارے گھر جاتی اور تمہاری وہ جنت جنت ہیلپ ہیلپ کی آوازیں یہاں سے 15 فٹ سے آگے سنائی نہیں دے رہی، اور گھر 40 فٹ کے فاصلے پر ہے اور جنت اس سے بھی بہت زیادہ فاصلے پر۔ تم شہری لوگ کبھی برف نہیں دیکھی؟ برف دیکھتے ہی ایسے پاگل ہو جاتے ہو جیسے انگلش موویز میں بھیڑیے چاند نکلتے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھ ہی سکتی تھی۔ نکلو اب! وہ بدتمیز اب بھی چپ نہیں ہوا تھا، ساتھ ساتھ چائے کے گھونٹ بھی لے رہا تھا۔ اچھا اگر میرے سامنے نہیں نکل سکتی تو میں چلا جاتا ہوں، اور وہ کہتے ہی چلا بھی گیا۔ ایک بار پھر ہیرا نے بمشکل سر نکال کر باہر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، وہ واقعی میں جا چکا تھا۔ بدتمیز! ہیرا بے بسی سے کھڑی کچھ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ لو چارلیز اینجلز! اس نے لکڑی کے ایک چوڑے تختے کو گھڑے میں نیچے سے اوپر کی طرف آڑا رکھا۔ اس پر سے چل کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ جائے تو وہ اوپر آئے۔ اس کے سامنے وہ باہر نہیں آنا چاہتی تھی مگر وہ مزے سے وہیں کھڑا رہا۔ ناچار ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے بلی کی طرح چلتی وہ باہر آ گئی۔ یہ تختہ میں یہیں رہنے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا دوبارہ اس طرف آنے کا ارادہ ہو۔ وہ اس کے آگے آگے چلتا ہوا مسلسل بول رہا تھا۔ ہیرا کا دل چاہ رہا تھا اسے اس گھڑے میں دھکا دے دے۔ وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی اور چلتے چلتے وہ دوبارہ گری۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بہت خوب، کمال کا گرتی ہو، پھر گر کر دکھاؤ۔ ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ ہاتھ جاڑتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بمشکل ضبط کر رہی ہے اور سامنے والے کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ اس کے ضبط سے خوب محظوظ ہو رہا ہے۔ بہت ذہین ہو، وہ اسے سر سے لے کر نیچے تک دیکھ کر بولا۔ بہت اچھی میچنگ کی ہے شوز کی ڈریس کے ساتھ، لیکن شاید تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ برف پر چلنے کے لیے شوز کو اوپر سے نہیں نیچے سے دیکھا جاتا ہے۔ تمہارے شوز پھسلنے کے لیے بیسٹ ہیں، انفیکٹ ان سے بہتر شوز دنیا میں اور ہو ہی نہیں سکتے۔ سو کیپ سلپنگ! کہہ کر وہ آگے چلنے لگا۔ اس بار وہ زیادہ احتیاط سے قدم جما کر چلنے لگی۔ اس وقت وہ اپنے سب سے بہترین سوٹ میں ملبوس تھی، سیاہ ڈبل ہائی نیک گہرے نیلے ٹاپ نما ٹی شرٹ اور ہم رنگ گھٹنوں تک لانگ کوٹ۔ سیاہ سکارف گرا کی صورت گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا، اور جن لانگ شوز پر اس نے اتنی تنقید کی تھی وہ لانگ شوز ایمرجنسی میں رات ایک بڑے سٹور سے لائی تھی۔ برفانی علاقے میں وزٹ کرنے کے لیے یہ اس کی من پسند ڈریسنگ تھی۔ اس کی قسمت خراب کے چلتے چلتے وہ ایک بار پھر پھسل گئی۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا جیسے سالوں بعد موقع ملا ہو۔ بہت خوب، بہت خوب! غصے اور خفت سے وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اس کے سامنے اٹھ کر چلنے کی کوشش ہی ترک کر دی اور اس کے وہاں سے چلے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا انداز ہے شہری لوگوں کا! بلند بانگ خود کلامی کرتے وہ واقعی چلا ہی گیا۔
ایک بار مزید گرنے کے بعد وہ بھی اندر آ ہی گئی۔ کچن میں سے اس کے اور جنت کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خفت اور شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ اتنے لمبے تڑنگے انسان کے سامنے اس کی اتنی بے عزتی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جنت اس کے لیے چائے سے بھرا مگ اور 2 ابلے انڈے لے آئی۔ جنت کی آنکھیں ابھی بھی مسکرا رہی تھیں۔ ہیرا بی بی اپنا موڈ خراب مت کیجیے، مہران بھائی ایسے ہی ہیں، میں بھی گر جاتی تو ایسے ہی کرتے۔ رات بھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام بھی کرواتے رہے اور باتیں بھی سناتے رہے ہیں سب کو۔ لڑکوں کا جو گروپ رات یہاں رہا ان کے ساتھ تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ کہہ رہے تھے اس خراب موسم میں اگر وہ گھر سے نہ نکلتے تو اتنے شاندار حادثے کا شکار کیسے ہوتے۔ جنت کافی دیر تک بولتی رہی لیکن اس نے نہیں سنا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ بدتمیز جاہل، ہیرا غصے سے بڑبڑائی۔ جب وہ جنت کے ساتھ مل کر گھر صاف کر رہی تھی تب تک کوئی گھر میں موجود نہیں تھا۔ شاید یہ مہران نامی بلا کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی۔ کوئی دوا ہے تو مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں پر لگاؤں، ہیرا نے دونوں ہاتھ جنت کے سامنے کر کے کہا۔ اوہ، وہ ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جنت کے ساتھ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، پھر جنت کچن میں چلی گئی۔ نمل سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ بھی کچن میں آ گئی۔ اسے دھڑکا ہی لگا ہوا تھا کہ وہ پھر نہ آ جائے۔ اس شخص کے سامنے اس کی عجیب و غریب درگت بنی تھی۔ جتنا ہو سکا وہ جنت کے ساتھ کام کرواتی رہی۔ رات جو خواتین آئی تھیں انہیں جنت کھانا اور دوا دے چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمونیا ہو چکا تھا، ایک ویسے ہی بہت بیمار ہو گئی تھی اور بار بار کہہ کر رہی تھی۔ بامشکل 7 بجے تھے، کام کروا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ 1-2 میگزین رکھے تھے، اٹھا کر پڑھنے لگی۔ پڑھنا کیا تھا، عجیب سے میگزین تھے، نہ فیشن سے متعلق نہ شوبز سے۔ بیڈ کی سائڈ پر پین رکھا تھا، اٹھا کر وہ اپنا پسندیدہ کام کرنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ لگنے والے ہر اخبار، میگزین، تصویر، کتاب پر ناک، کان، مونچھیں، داڑھی، ٹوپی، گول گول دائروں والی بڑی اینک بنا دیا کرتی تھی۔ میگزین میں موجود ماڈلز کو چارلی کی طرح لمبا ٹیل والا کوٹ اور لڑکوں کو سینڈریلا والا فراک پہنا دیا کرتی تھی۔ بنائے گئے کرداروں کے نام اور ان سے متعلق جملے بھی لکھا کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ میگزین کے ساتھ مصروف رہی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو برا نہ لگے تو کھانا ان کے ساتھ کھا لیں، میں آ رہی ہوں۔ سلام کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی، آتش دان روشن تھا، مٹر پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گرم اور روشن ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فیملی کیسی ہے ہیرا آپ کی؟ چاولوں کی ٹرے اس کے سامنے کر کے وہ پوچھنے لگے۔ وہ سب ٹھیک ہے، ہیرا ان کے بارے میں بتانے لگی۔ حادثے والی جگہ تو کلیئر ہو چکی ہے لیکن برف باری کی وجہ سے اس طرف سفر خطرناک ہو سکتا ہے، خاص کر نیو مری کی طرف۔ صبح تک کوشش کر کے میں آپ کو بھجوا دوں گا، مگر آپ یہاں اطمینان سے رہیں۔ میری وائف سردیاں شروع ہوتے ہی اسلام آباد بیٹی کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ زیادہ ٹھنڈ پسند نہیں کرتی۔ ہم 4 لوگ ہی یہاں ہوتے ہیں اس موسم میں۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، اس نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا۔ شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، یہ میرا فرض تھا۔ جنت نے مجھے بتایا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ مہران بس ایسا ہی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہماری مہمان ہو، اٹس اوکے۔ ڈاکٹر صاحب شرمندہ شرمندہ سے اسے اچھے نہیں لگے۔ مذاق کرتا ہے بس، وہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا دفاع کر رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ صبح تو اس نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، پھر کیوں نہ وہ مسٹر مہران صاحب کا حساب برابر کرتی جائے۔ آپ اتنے شفیق ہیں اور ان کا رویہ، برتاؤ۔ وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گئی، ادھوری بات زیادہ پراثر ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہی یکدم ان کے ہاتھ رک گئے۔ اتنی بدتمیزی سے وہ میرا مذاق اڑاتے رہے، بلند بانگ کہے لگاتے رہے۔ گھر آئے بے بس مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ گھر آئے مہمان نہیں، گھر لائی گئی پناہ گزین ہے۔ ٹھیک کہا ہیرا، یہی بات میں اسے سمجھاتا ہوں۔ اس گھڑے سے اوپر آنے کے لیے مجھے دستانے اتارنے پڑے اور ٹھنڈی برف نے میرے ہاتھ سن کر دیے اور خون رسنے لگا۔ اوہ، ڈاکٹر صاحب نے کھانا چھوڑ کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ مجھے دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ سامنے کیے۔ جنت سے دوا لے کر میں نے لگا دی تھی مگر درد، پھر بات ادھوری چھوڑ دی۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے دائیں طرف سیدھی رو میں کچن تھا اور کچن ٹیبل پر کھانا سامنے رکھے وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ یکسوئی سے ہیرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیرا گھبرا گئی۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا۔ نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی، اٹس اوکے۔ جلدی جلدی پلیٹ صاف کر کے وہ کمرے میں آ گئی۔ کھانا ابھی اس نے اور کھانا تھا لیکن کیا ضرورت تھی ان سے یہ سب کہنے کی؟
ان کے بیٹے کی شکایت۔ کچھ ہی دیر بعد جنت ٹرے لیے آ گئی۔ ہیرا بیبی کھانا کھا لیں، آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں کھایا کھانا۔ نہیں میں کھا چکی ہوں، اس نے مروتاً کہا، ورنہ مٹر پلاؤ تو اس نے ابھی شروع ہی کیا تھا۔ میں رکھ جاتی ہوں، جب دل چاہے کھا لیجیے گا۔ وہ رکی۔ مہران بھائی کہہ رہے تھے بھوکے پیٹ سونے سے رات کو برے برے خواب آتے ہیں۔ ہیرا بری طرح چونکی۔ کھانا مہران نے بھجوایا تھا۔ غصہ ایک طرف، کھانا اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ معاذ کو فون کیا، باری باری سب سے بات کی۔ ہیرا، معاذ بھائی کی الجھن بھری آواز سنائی دی۔ تمہیں یاد ہے مدیحہ کے چچا نے جو 1 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں؟ نہیں، مجھے نہیں یاد۔ اور کیوں یاد رکھتی؟ ہم سب نے بھی یہی کہا، کیوں یاد رکھتے؟ یہ سب ناممکنات، ہدایات، ضروریات، امکانات، احتیاطیات، ممکنات اور فضولیات بھول گئے۔ کل رات جبار اپنے گھر جانے کا کہہ کر گیا ہے اور ابھی تک نہیں آیا۔ ہم سب گھر کے اندر دبکے پڑے ہیں۔ برف ہٹانے کے لیے ہمیں تو پورے گھر میں کوئی چیز نہیں ملی، معلوم نہیں جبار کب آئے گا۔ تو ہیرا گھبرا گئی، ہم تو خود یہاں قید ہیں۔ اوہ، برف باری تو ابھی بھی ہو رہی ہے، وقفے وقفے سے۔ رات تک تو مزید ڈھیر بن جائے گا۔ آپ نے جانے ہی کیوں دیا جبار کو؟ کہہ رہا تھا گیا اور آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ گیا اور آیا کے درمیان وہ اتنا لمبا وقفہ دے گا۔ اس کے آتے ہی میں کچھ بھی کر کے تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ تم ڈاکٹر صاحب سے میری بات کرواؤ۔ وہ تو شاید جا چکے ہیں اسپتال واپس، میں صبح ان سے بات کروا دوں گی۔ اچھا تو نہیں لگتا نا اس طرح کسی کے گھر رہنا؟ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن… وہ چپ ہو گیا۔ یقین کرو اس سب میں میرا ذاتی کوئی قصور نہیں۔ پھر سوچو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہیرا کو ہنسی آ گئی۔ اس نے مہران سے متعلق کوئی بات نہیں بتائی۔ ٹرے کچن میں لا کر وہ برتن دھونے لگی۔ جنت سو چکی تھی، گھر میں سناٹا تھا جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ برف باری میں باہر نکلے اور کسی خان کے ہوٹل سے قہوہ پیے۔ معاذ کے ساتھ وہ نکل بھی جاتی، مگر یہاں سے کیسے جاتی؟ لاؤنج میں بنی کدادم کھڑکیوں سے وہ باہر دیر تک دیکھتی رہی۔ گھر کے اندر اور باہر دونوں طرف کا منظر انتہائی دل فریب تھا۔ وہ کچن کی طرف آنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی، کمرے سے آگے راہداری کی طرف۔ وہ جیسے ہی مڑی، چناکے کے ساتھ فرش پر کچھ گرا۔ یہ وہی مگ تھا جو آج دن میں مہران کے ہاتھ میں تھا۔ فرش پر چائے ٹوٹے مگ سمیت پھیل گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے چلایا۔ ہیرا مگ کے گرنے اور اس کے چلانے پر سہم گئی۔ سوری، وہ بامشکل اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ اس سب میں اس کی قطعاً کوئی غلطی نہیں تھی۔ سوری، اس نے اس کے الفاظ چبائے۔ جینز جیکٹ اور گردن کے گرد مفلر لپیٹے، سر پر پٹھانوں والی مخصوص ٹوپی لیے وہ اسے اور ٹوٹے مگ کو دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ انجانے میں؟ کیسے بناؤ گی؟ وہی چبانے والا انداز۔ میں بنا لیتی ہوں چائے۔ وہ سمجھی شاید وہ سمجھتا ہے اسے چائے بنانے نہیں آتی۔ مجھے آتی ہے چائے بنانی۔ بناؤ گی کس سے؟ وہی انداز۔ پانی، دودھ اور… دودھ نہیں ہے اب۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں گھر سے اتنی دور گیا، ہوٹل والے کے پاس سارا دودھ ختم ہو چکا تھا، صرف یہ آدھا مگ دودھ ہی مجھے مل سکا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، انفیکٹ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں اٹھا اور سوچا چائے ہی پی لوں، شاید فرق پڑ جائے درد میں۔ وہ باقاعدہ اداکاری کر رہا تھا، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے ایسا سوچا بھی کیسے، جبکہ تم یہاں موجود ہو؟ عام حالات ہوتے تو ہیرا تالیاں بجاتی اور کہتی بہت اچھا ہوا، مگر اب… آئی ایم سوری۔ مجھے سوری نہیں، چائے چاہیے۔ آپ کافی پی لیں۔ میں کافی نہیں پیتا۔ خشک دودھ ہے تو میں اس کی… ڈرائی ملک، پیک ملک، فریش ملک، سب ملک ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اسی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس کی قسمت خراب جو وہ اس وقت کمرے سے باہر آئی۔ تمہیں اپنے کمرے میں چین نہیں تھا؟ وہ ہیرا سے ایسے مخاطب ہوتا تھا جیسے دونوں کی بچپن سے خونی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ وہ ہیرا سے 5-6 سال بڑا ہوگا، معاذ جیسا لمبا اور ورزشی جسم، چند دنوں کی بڑی ہوئی داڑھی اور نکھری ہوئی سانولی رنگت۔ وہ بے حد خوبصورت نہیں، بے حد پرکشش، سوبر اور ڈیسنٹ لگتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی باروب شخصیت کی وجہ سے ان کے سامنے بولا ہی نہیں جاتا۔ میں نے سوری کیا تو ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز رند گئی۔ کیا کروں میں سوری کا؟ اپنے سر پر مار لیں، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ برداشت کی حد ختم ہو گئی، اخلاق ایک طرف، ضبط دوسری طرف۔ انہوں نے میری مدد کی ہے، تیسری طرف رکھ کر وہ بولی۔ اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی، بدقسمتی سے آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم اس علاقے اور یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کیسے شوز پہن کر برف پر چلا جاتا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں میں آپ کی چائے سے ٹکرا جاؤں گی۔
सारा दूध भी खत्म हो जाएगा। मालूम होता तो चाय से टकराने के बजाय मैं उस घड़े में गिरना पसंद करती और अपनी अकड़ी हुई लाश की सूरत घर जाना पसंद करती। वो सांस लेने के लिए रुकी। वो जमीन से मग के टुकड़े उठाकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाहिल, गंवार, पागल। जेरे लब 2-3 गालियां देकर वो कमरे में आ गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसे डॉक्टर साहब मिल गए। इस बार उसने उनके साथ बैठकर खाने की गलती नहीं की। मुआज ने उनसे बात की। डॉक्टर साहब हंसने लगे। बेटा, आप परेशान ना हो। वो हीरा से मुखातिब थे। आप इत्मीनान से रहो। रास्ता क्लियर हो तब जाना। हम पर आपकी मेहमान नवाजी बार नहीं। जन्नत के साथ मिलकर फिर हीरा ने जितना हो सकता था काम करवाया। एक बार बाहर जाने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं गई। हीरा बीबी, सब्जियां काट देंगी आप? हाँ, क्यों नहीं। हीरा आलू गोभी छीलने लगी। डॉक्टर साहब ने 6 लोगों का खाना मंगवाया है। 1-1.5 घंटे में अकबर आ जाएगा खाना लेने। रोटी के लिए आटा कम है। सोचा जितनी देर में मैं आटा लाऊंगी आप सब्जियां बनाकर पका देंगी। लेकिन मेरी वापसी तक तो आप आधी सब्जी भी नहीं बना सकेंगी। आप बाजार तक जा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है बाजार? सीधे हाथ वाली सड़क सीधी जाती है। कुछ दूर ही दुकानें हैं, वहां से मिल जाएगा। जन्नत जल्दी जल्दी उसे बाकी जरूरी चीजें भी बताने लगी। अपने शूज दे दो मुझे। हीरा ने जन्नत के शूज पहन लिए। सड़क पर बहुत फिसलन थी लेकिन वो आराम से चल रही थी। जूतों का फर्क उसे मालूम हो गया था। तेजी से चलने के बाद उसे आधे घंटे बाद दुकानें नजर आईं। ये कुछ दूर है, उसने जन्नत से तसव्वुर में कहा। उसने सारा सामान लिया। वापस जाते हुए उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। आते हुए ढलान थी, अब चढ़ाई थी। वो भी सामान के साथ 3 वजनी शापर उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ देर चलने के बाद सामान सड़क पर ही छोड़कर वो वापस दुकान की तरफ गई। ट्रॉली है? इस सवाल पर दुकानदार उसकी तरफ देखने लगा। नाचार वो फिर वापस गई और शापर उठा लिए। आखिर जन्नत भी तो सौदा लेकर जाती ही है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। उसने हिम्मत से काम लिया। वो 10 मिनट चलती रही। शॉपर्स नीचे रखती, सांस लेती और फिर उठाकर चलने लगती। हम शहरी लोग, खुद ही कहकर वो हंसने लगी। क्या सोचती होगी जन्नत, मुझे कुछ आता ही नहीं है। फूले हुए सांस के साथ वो साथ साथ बोलती भी जा रही थी। एक कार तेजी से उसके करीब से गुजर कर रुकी। उसका ख्याल था डॉक्टर साहब या जन्नत का शौहर होगा, लेकिन वहां मेहरान साहब थे। उसने बैठे बैठे ही पीछे का दरवाजा खोला। हेरा ने जल्दी जल्दी सामान अंदर रखा और दरवाजा बंद कर दिया और अपना स्कार्फ ठीक करती आगे बढ़ गई। वो भी जन से कार आगे बढ़ा ले गया। बदतमीज, एक बार भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। गुस्सा तर्क करके उसने आसपास गौर किया। बहुत दिलकश सड़क थी। दूर दूर से छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे। वो फुर्सत से आराम आराम से चलने लगी। कभी किसी दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाती। दिन रोशन नहीं था, धुंध में लिपटा हुआ था। बर्फ के एक ढेर के पास रुककर वो बर्फानी रीछ बनाने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक बनाते रहने के बाद भी जब बर्फ ने रीछ की शक्ल इख्तियार नहीं की तो वो उसे वैसा ही छोड़कर घर की तरफ आ गई। किचन पर नजर पड़ते ही वो शर्मिंदा सी हो गई। जन्नत जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी और मेहरान उन्हें सेंक रहा था। उसे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। उसे जल्दी आना चाहिए था ताकि वो जन्नत के साथ काम करवा सके। शर्मिंदा शर्मिंदा सी वो कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद जन्नत आ गई। हीरा बीबी आ जाए, मैंने हॉल में दस्तरखान लगा दिया है। शर्मिंदा सी वो आकर उन सबके साथ खाना खाने लगी। अगर जन्नत बगैर किसी गर्ज के सबकी इतनी खिदमत कर सकती है तो वो क्यों नहीं। उसे अंदाजा हुआ कि वो जन्नत के मुकाबले में किस कदर छोटी है। जन्नत के नाना करने के बावजूद उसने सब कुछ समेटा, बर्तन धोए और किचन साफ किया। शाम होने से पहले ही तीनों औरतें और मर्द चले गए। शाम को वो डरते डरते बाहर गई, लेकिन फिर कमरे में वापस आकर एफएम सुनने लगी। जन्नत कमरे में आई और कमरे में रखे मैगजीन उठाकर ले गई। 10 मिनट बाद ही वो उन्हें लिए वापस आई। हीरा बीबी, ये सब आपने किया है? जन्नत ने 2-3 सफ़े उसके सामने उलट पलट कर पूछा। वो जवाब क्या देती, उसकी शक्ल पर छाई शर्मिंदगी बता रही थी कि ये सब उसने ही किया है। जन्नत मैगजीन वापस ले गई। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक देकर मेहरान आ खड़ा हुआ। गुस्से से उसके असाब तने हुए थे। ये आर्ट के नमूने आपने बनाए हैं? हीरा ने सोचा ही नहीं था कि ये घर उसका नहीं और ना ही वो मैगजीन उसके थे। ना ही यहाँ नमल थी जो बर्दाश्त कर लेती। वो शर्मिंदा से उसे देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके सवाल पर सॉरी कहे या हाँ। इस मैगजीन को गौर से देखिए। कभी ऐसा मैगजीन देखा है? ये कोई फिल्मी या फैशन मैगजीन नहीं है। इस मैगजीन को मेरा इदारा महदूद तादाद में शाया करता है, उन लोगों के लिए जिनका इस शोबे से ताल्लुक है, यानी मेरा, और उनको पढ़ने वाले किसी नादर चीज की तरह उन्हें संभाल कर रखते हैं।
انہیں آپ संभाल कर रखिए, आपकी आर्ट की नुमाइश के लिए काम आएंगे। उसने मैगजीन बेड पर फेंकी और चला गया। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी जो वो महसूस कर रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था ये इस घर में की जाने वाली उसकी बाकायदा गलती थी। वो हकीकतन अपना सर पकड़कर बैठ गई। डरते डरते वो कमरे से बाहर निकली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जन्नत, मेरी गलती है। मेहरान के सामने तो वो एक लफ्ज नहीं कह सकी। जो होना था हो गया हीरा बीबी, अब आप परेशान ना हो। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लो। मैं कह दूंगी। जन्नत मुस्कुराई। सारा वक्त वो कमरे में रह रहकर अपनी हरकत पर कुड़ती रही। रात गए हिम्मत करके कमरे से बाहर आई ताकि जन्नत के साथ जाकर खुद से मेहरान से सॉरी कह आए। लाउंज में रोशनदान के पास ही वो किताब लिए बैठा था। करीब ही लैपटॉप पर इंग्लिश म्यूजिक बज रहा था। उसने उसे देख न लिया होता तो वो वापस चली जाती। भाड़ में जाए सॉरी। कल तो उसने वापस चले ही जाना था। फिर भी वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैं मैगजीन के लिए आपको सॉरी कहने आई हूँ। अब क्या हो सकता है? लिव इट। उसने कोई तासर दिए बगैर कहा, यानी गुस्सा अभी भी था। मैं जानती हूँ मेरी गलती है। उसने इतना ही कहा। आप हमारी मेहमान हैं, अब आपको कुछ कह तो नहीं सकते, इसलिए इट्स ओके। वो फिर बिना तासुर के बोला। उसका पारा यकदम हाई हो गया। माजरत तो बंदा तरीके से कबूल कर ले। मैं आपकी नहीं, डॉक्टर साहब की मेहमान हूँ। उन्होंने ही मुझे पनाह दी, मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। आप तो जब मिले खूनख्वार मुंह फाड़ ही मिले हैं। ना लड़की होने का एहसास हुआ, ना ही अकेले और मेहमान होने का ख्याल। उसने एक लंबी हूँ की, जैसे मजे लेकर अपना पसंदीदा खाना खाया जाता है। खूनख्वार मुंह फाड़। बहुत अच्छी बातें कर लेती हैं आप। बहुत मुतासर किया इस बार भी आपने। आपकी बदतमीजी ने भी बहुत मुतासर किया मुझे। वदू बदू बोली। इस बदतमीज शख्स ने ही उस रात आपको अकेला देखकर अपने पापा को आपके पास भेजा था। उस घड़े में आप खुद गिरी, लेकिन निकाला मैंने। चाय मेरी आपने गिरा दी, मग मेरा तोड़ दिया। जो मेरी बहन खास मेरे लिए मलाइशिया से लाई थी। मैगजीन मेरे आपने आर्ट के नमूने बना दिए। और बदतमीज भी मैं हूँ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपके घर में ना होती तो मैं आपको बताती कि आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। वो गुस्से से भड़क उठी थी। आप मेरे घर में हैं, इस बात को भूल जाएं। आप बताइए मुझे। मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ और आप बातें सुना रहे हैं मुझे। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी। फिर फिर ये कि आप भाड़ में जाएं। जहां आप गिरी थी वहां। वह तमस्कुर से बोला। हीरा ने उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखा। वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ कहे बिना वो कमरे में वापस आ गई। आप वहीं जा रही हैं? उसे अपने पीछे आवाज सुनाई थी। जंगली संकी गंवार। वो देर तक बुड़बुड़ाती रही। सुबह होते ही मुआज का फोन आ गया। वो उसे लेने आ रहा था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उसने नाश्ता करके जन्नत से पूछा। वो तो रात आए ही नहीं। उसके बैग में मॉल से खरीदी हुई कुछ ज्वेलरी थी। उसने बेहद शुक्रिया के साथ वो जन्नत को दी, जो बसिद इसरार भी वो नहीं ले रही थी। उसके शौहर अकबर के साथ उसे मॉल तक जाना था। वहीं से मुआज ने उसे लेना था। जन्नत से अच्छी तरह मिलकर वो अकबर के साथ आ गई। रास्ते में आने वाले डॉक्टर खावर के छोटे से अस्पताल में उनसे मिलकर और उनका शुक्रिया अदा करके मॉल से मुआज के साथ गाड़ी में बैठकर रेस्ट हाउस आ गई। वो सब लोग तैयारी करके बैठे थे। उसके आते ही फौरन वापसी के लिए निकल पड़े। उसकी कहानी सुनने के बाद, जिसमें मेहरान का कहीं जिक्र नहीं था, वो सब अपनी अपनी खुशगपियों में मगन हो गए। सब माज को धमकी दे रहे थे कि वो सब जाकर हीरा के बिछड़ जाने वाली कहानी सबको सुनाएंगे। मेरे पापा की तौबा जो इतने बड़े गैंग के साथ इस तरफ आया। मसला गैंग नहीं था, मसला मौसम था। हमने गलत वक्त का इंतखाब किया। शामिल ने गैंग का दिफा किया। यार, बर्फ ही नहीं देख पाते तो क्या फायदा यहाँ आने का? आप शहरी लोग बर्फ देखने के लिए तो पागल हो जाते हैं। काफी देर से खामोश हीरा एकदम बोली। हम शहरी लोग मतलब? शामिल हैरत से बोला। हाँ, हो जाते हैं पागल। जो नहीं देखा उसी के लिए होते हैं ना। सारा साल हवा और धूप पर ही गुजारा करते हैं। थक जाते हैं हम शहरी लोग। मास को बात बात पर बिला वजह गुस्सा आ रहा था। शायद वो वापस नहीं जाना चाहता था। आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं माज भाई। मदीहा बोली। संजीदगी से सोच रहा हूँ। हीरा सबसे ज्यादा खामोश थी। आते हुए जो जोश उन सब में था, जाते हुए वो उदासी में बदल गया था। और ये उदासी सबसे ज्यादा हीरा महसूस कर रही थी। वो हर गुजरती सड़क, दरख्त, पहाड़, घर को उदासी से देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वापसी पर वो इतनी उदास हो जाएगी, लेकिन वो उदास और खामोश होती ही चली गई।
نمل نے کالج میں سب کو مزے لے لے کر اپنے ٹور کے بارے میں بتایا۔ ہیرا کسی کو کچھ نہیں سنا سکی۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، بڑی نمل، ہیرا اور پھر جرار۔ ان کے پاپا اتنے سخت تھے کہ ان کی پڑھائی کی وجہ سے گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی انہیں کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ معاذ کراچی سے آیا تو وہ اسے انکار نہیں کر سکے۔ ویسے بھی معاذ ان کے کزن کا بیٹا تھا، وہ اسے پسند بھی کرتے تھے اور اعتبار بھی۔ معاذ کا پروگرام سن کر جرار نے اتنا شور ڈالا کہ انہیں تینوں کو اجازت دینا ہی پڑی۔ نمل انجینئرنگ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہیرا بی کام کی۔ سردیاں گزریں، گرمیاں آ گئیں اور پھر گرمیاں بھی گزر گئیں۔ ہیرا کی اداسی بڑھتے بڑھتے مسلسل خاموشی کی صورت اختیار کر گئی۔ شروع میں سب نے نوٹ کیا، پھر وہ اس کی خاموشی کے عادی ہو گئے۔ میوزک کو سنتے سنتے اس نے گانوں کے بولوں پر توجہ دینی شروع کر دی اور وہ انہیں دہراتی رہتی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے ایک بار عابدہ پروین کو سنا اور وہ سنتی ہی چلی گئی۔ ماں سے شادی کرو گی؟ نمل نے اچانک دھماکہ کیا تھا۔ ہیرا کو جیسے کرنٹ لگا۔ تم نے کیوں پوچھا؟ پاپا اور ماما کی خواہش ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا معاذ کے ساتھ رشتہ پکا ہو جائے۔ سوچا تم سے تمہاری مرضی پوچھ لوں۔ نہ، اس نے فوراً کہا۔ اور تم؟ ظاہر ہے ہاں، نمل دل کھول کر ہنسی۔ معاذ کی بھی یہی مرضی ہے، تمہیں ویسے ہی تنگ کر رہی تھی۔ ویسے تم نے معاذ کے لیے نہ کیوں کہا؟ کوئی خرابی ہے اس میں؟ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ ایسے خاموش ہو گئی جیسے پھر نہیں بولے گی۔ اس کی نظریں چھوٹے سے سفید بیر پر ٹکی تھی۔ جب وہ اکبر کے ساتھ ڈاکٹر خاور کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو واپسی پر اس کی نظر سڑک کے کنارے اس برفانی ریچھ پر پڑی تھی جو وہ بنانے کی کوشش کرتی رہی تھی لیکن بنا نہیں سکی تھی۔ وہ برف کا ریچھ خوبصورتی سے تیار کڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برفی سے بنا سفید مگ تھا جو وہ منہ کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کس نے بنایا ہوگا۔ اس وقت اس نے اسے غصے سے دیکھا تھا لیکن اب وہ اسے بری طرح یاد آ رہا تھا۔ بہار کا موسم تھا اور وہ سرخ سیبوں کا تازہ جوس نکال رہا تھا۔ کالی مرچ دو جنت، اس نے قریب ہی کام کرتی جنت سے کہا۔ اوہ، وہ تو کل ہی ختم ہو گئی تھی، یاد ہی نہیں رہا منگوانا۔ تم کسی کام کی نہیں ہو جنت۔ مہران پچھلے 1.5 سال سے اسے وقفے وقفے سے یہ ضرور کہہ دیتا تھا۔ قریب ہی کچن ٹیبل پر آیان بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی آسٹریلیا سے اپنے سیمسٹر سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ وہ مہران سے چھوٹا تھا۔ سب سے بڑی سارا تھی۔ آیان اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مہران ڈاکومنٹریز بناتا تھا۔ 3 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا میں ہی تھا۔ حیرت ہے جنت اب تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ آیان نے مزہ لیا۔ 2 گلاس اپنے لیے بھر کر اور ایک جنت کے لیے وہیں چھوڑ کر وہ کچن کے دروازے سے پیچھے لان میں آ گیا تو وہ محترمہ یہاں گری تھی۔ آیان نے گھڑے کی طرف اشارہ کیا۔ مہران نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔ اکبر نے پانی کے پائپ کے لیے کھدائی کی تھی۔ موسم بدلا تو اس نے کام درمیان میں ہی روک دیا۔ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ گھڑا ایسے ہی رہ گیا۔ اگر اکبر کام مکمل کر لیتا تو وہ یہاں نہ گرتی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بھی وہ کہیں نہ کہیں جگہ تلاش کر کے گر ہی جاتی۔ اتنا شوق تھا گرنے کا، ٹیٹو لے جاتے، ایک ہی بار شوق پورا کر دیتے۔ آیان کہہ کر کھیکھی کرنے لگا۔ مت پوچھو کیسے گرتی تھی۔ جو بلیک لانگ شوز اس نے پہن رکھے تھے وہی شوز جو ماڈلز ریمپ پر پہن کر واک کرتی ہیں اور ٹک ٹک کرتی مزے سے چلتی جاتی ہیں۔ بس اسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ بھی انہیں پہن کر برف پر ویسے ہی چل سکتی ہے۔ آیان کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ جب میں یہاں اسے اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی بری طرح گرے گی، مگر جب وہ گری تو ہنس ہنس کر میرا برا حال ہو گیا۔ جب اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ بہت خوبصورت تھی وہ۔ نہیں، خوبصورت تو نہیں مگر کیوٹ تھی۔ غصہ کرتی تو چھوٹی سی مانو بلی لگتی تھی۔ اس مانو بلی سے تھوڑی سی دوستی ہی کر لیتے۔ کیسے کر لیتا؟ ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا چلا گیا اور وہ چلی گئی۔ میں کام سے صبح اسلام آباد چلا گیا تھا، واپس آیا تو وہ جا چکی تھی۔ ویسے جنت بازار میں ملنے والیوں سے بھی اچھی دعا سلام رکھتی ہے، شہر اور گھر کا اتا پتہ رکھتی ہے، ایک فون نمبر نہیں لے سکی اس سے۔ افسوس جنت کی کارکردگی پر۔ آیان مزے سے کہہ رہی تھی اتنا کام تھا ان دنوں کہ ہوش ہی نہیں رہا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ وہ لاہور سے آئی تھی۔ اسے معلوم ہے نا کہ تم یہاں رہتے ہو؟ ہاں، 1.5 سال ہو گیا۔ اسے تو معلوم ہی ہے ہمارے گھر کا۔ مہران نے آہ بھری۔ پھر بھی یہ کہ وہ تم جیسے بدتمیز سے ملنے کیوں آئے؟ ویسے مہران اسے پسند کرتے ہو یا محبت؟ محبت کا تو نہیں معلوم لیکن جس دن سے وہ گئی ہے اسی دن سے وہ مجھے یاد آنے لگی ہے۔ کوئی وجہ بھی نہیں اور پھر بھی۔ فیس بک پر ڈھونڈا، ہیرا خان
ہیرا احمد، ہیرا سلطان، ہیرا زمان اور نہ جانے کتنی ہیرا کو میسیجز کر چکا ہوں، مگر وہ ہیرا نہیں ملی۔ وہ تمہیں ناپسند کرتی ہوگی بہت، ہو سکتا ہے دوبارہ آئی ہو یہاں گھومنے، مگر یہاں نہ آئی ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ یہاں نہیں آئی تو اس کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ انگیج ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو، یا وہ کسی کو پسند کرتی ہو، اور یہ بھی کہ اسے یاد بھی نہ ہو کہ وہ کبھی یہاں آئی بھی تھی، اور یہ کہ تم کون ہو۔ تم نے ان امکانات پر غور کیا؟ نہیں، مہران نے جل کر کہا۔ میں نے صرف ایک امکان پر غور کیا ہے کہ وہ یہاں آئی ہے اور کہتی ہے میں تو ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ فرض کرو ایسے ہو جاتا ہے تو بس آگے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اب یہ فرض کرو کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو۔ مہران نے اس بار صرف اسے گھور کر ہی دیکھا۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، تم اسے پوچھ کر آئے ہو۔ واقعات اور تاریخ گواہ ہے، لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ان سے تمیز سے بات کریں، انہیں نہیں جو انہیں کھری کھری سنائیں۔ ویسے انکل شراز کی بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ بہت خوبصورت ہے صوفیہ۔ یار سارا، ماما پاپا سب نے تنگ کر رکھا ہے، چاہتے ہیں راتوں رات دلہا بن کر اس کے گھر پہنچ جاؤں۔ میری مانو تو صوفیہ کے لیے ہاں کہہ دو۔ ہیرا نہیں آئے گی، 1.5 سال کم نہیں ہوتا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، لیکن اداسی ختم ہی نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ وہ چلی گئی اور اب آ نہیں رہی۔ چلتے ہیں پھر آج ہی انکل شراز کے گھر، ایان نے اسے بہلایا۔ کچھ دن لگیں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے وہ میگزینز مجھے بھی دکھائیں، کہاں ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مہران مسکرانے لگا۔ ویسے اچھا ہوتا کہ تم لاہور جا کر گلی گلی سے تلاش کرتے۔ لاہور بہت بڑا ہے، مہران نے کہا، وہاں گلیاں بھی بہت ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ کسی اور شہر شفٹ ہو چکی ہو۔ تم کتنی بکواس کرتے ہو سکتا ہے وہ ملک سے ہی باہر چلی گئی ہو۔ ایان خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں آنے کی تیاری کر رہی ہو، مہران نے منہ لٹکا کر کہا۔ یہ آخر والا ہو سکتا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، چھوڑ دو مہران اب، بس۔ نمل اور معاذ کی بات پکی کر دی گئی تھی۔ ہیرا نے فون کر کے کئی بار معاذ کو مری چلنے کے لیے کہا، مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، خاص کر کسی لڑکی کو ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس بار وہ لاہور آیا تو وہ اس کے سر ہو گئی، صرف معاذ ہی تھا جو اسے لے کر جا سکتا تھا۔ پاپا تو خیر کبھی نہ جاتے اور نہ ہی جرار کے ساتھ جانے دیتے، اور نہ کوئی سمجھتا تھا کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ نہ اب نہیں کبھی ہیرا، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ آپ کو تو بہت پسند ہے وہ علاقہ، وہ کب سے اسے منا رہی تھی۔ بے حد پسند ہے، لیکن کسی لڑکی کو لے کر میں نہیں جاؤں گا۔ نمل کے ساتھ بھی نہیں؟ نہیں، میں بہت محتاط ہو گیا ہوں۔ حادثات تو ہوتے ہی ہیں، ہم سب ٹھیک ٹھاک واپس تو آ گئے نا۔ ایک بار ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، نہ جانے اگلی بار کیا ہو۔ آپ اتنا ڈر گئے ہیں، اب سردیاں بھی نہیں ہیں، سب جاتے ہیں وہاں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے اتنے سارے پیسے جمع کر لیے ہیں، آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ مسئلہ پیسے نہیں ہے، پلیز میرے لیے، خدا کے لیے کوئی تو چلے وہاں میرے ساتھ۔ وہ سچ مچ رونے لگی۔ معاذ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہیرا؟ وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ میں بھول آئی ہوں کچھ وہاں، مجھے جا کر لانے دیں۔ کیا بھول آئی ہو؟ وہ کیسے سمجھتا؟ ہیرا نے صرف گیلی آنکھوں سے معاذ کو دیکھا۔ میں نے اتنا انتظار کیا کہ کوئی تو مجھے وہاں لے جائے، مگر معاذ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر خاور کے گھر جانا ہے؟ ہیرا نے صرف سر ہلایا۔ اندر لاکھ وسوسے تھے، مگر کسی کو تو بتانا ہی تھا۔ ہم ان کے گھر جا کر کہیں گے کیا ہیرا؟ وہ پریشان ہو گیا، بہت عجیب سا لگے گا۔ ہم کہیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، ہیرا نے جوش سے کہا، ان سے ملنے آئے ہیں، باقی وقت بتا دے گا کہ ہمارا جانا ٹھیک تھا یا نہیں۔ ناچار معاذ نے پھر سے وہی گینگ اکٹھا کیا، کسی کو بھی خبر دیے بغیر۔ ان سب کو ہوٹل میں چھوڑ کر ہیرا کو لیے وہ چل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھی ہیرا وسوسوں کا شکار تھی۔ صرف ایان تھا جو یکسوئی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ماما نے اسلام آباد سے سارا کو بلوا لیا تھا۔ پاپا، ماما اور سارا کافی دیر سے اس کی اور صوفیہ کی متوقع منگنی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ مہران لیپ ٹاپ کھولے بے مقصد فضول سے آن لائن گیمز کھیل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر صوفیہ پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی انکل شراز کی کنواری بیٹی ہونے کی؟ نہ وہ ہوتی، نہ اس پر اتنا دباؤ ڈالا جاتا۔ اس سے شادی پر وہ آرام سے انتظار کرتا رہتا، وہ برے برے منہ بنا رہا تھا۔ پاپا، آپ انکل سے کہہ دیں ہم کل آئیں گے ان کے گھر۔ سارا نے شاید سب معاملات نپٹا لیے تھے۔ آیان نے اسے آنکھ ماری۔ ٹھیک ہے۔ پاپا نے فون ہاتھ میں پکڑا۔ بیٹا، فرقان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ماما نے سارا کے شوہر کا نام لیا۔ ماما، وہ 1 ہفتے تک نہیں آ سکتے، کیا ضرورت ہے ان کا انتظار کرنے کی؟
میرا خیال ہے اس کا انتظار کر لینا چاہیے، مہران نے زور دے کر کہا۔ ڈاکٹر خاور فون ہاتھ میں لیے باری باری دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ بیٹا سارا، میں کیا کروں؟ پاپا آپ کر دیں انہیں فون۔ ڈور بیل کی آواز صرف آیان نے ہی سنی، ناچار اسے ہی اٹھنا پڑا، لیکن جنت پہلے ہی دروازہ کھول چکی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر خاور سے ملنا ہے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی، میری بہن کو اپنے گھر میں رکھا تھا۔ جب لاؤنج میں بیٹھے مہران نے لیپ ٹاپ ایک طرف پھینکا اور لپک کر دروازے تک آیا۔ آیان انہیں اندر لا رہا تھا، مہران وہیں کھڑا ہو گیا اور ماس کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتی ہی رہا۔ سفید کرتا اور چوڑی دار پاجامے میں وہ پہلے سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر خاور ہیرا کو پہچان کر فوراً اٹھے۔ فون ابھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جب وہ باری باری سب کو سلام کر رہی تھی تو اس تک آ کر رک گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، پہلی بار۔ وہ دونوں جان گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا بن چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔